بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے۔ کوشچن دیٹ اباؤٹ عید میلاد النبی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں۔ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے یا برتھ اینیورسری بنا رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو۔ خالی ایک کانفرنس کر دو، 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں، 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ۔ جیسے صرف 12 دن کے لیے، ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے۔ 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے۔ شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے۔ پھر یافور کی محبت بتاؤں، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یافور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گا، اس کو کیا پتا؟ جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی، یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا،
اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا، آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائے، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم تو اس کے امتی ہیں، کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی حلیہ ہے۔ میں نے نقل اتاری ہے، نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، اپنے نبی کی نقل تو اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، تو انہیں ہدایت دے دی۔ وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے بلانے پر، تو سارے کلمہ پڑھ گئے اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت تیری نقل۔ تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا، نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ بھائیو ہماری ایک پہچان ہے، پاسپورٹ پہچان ہے کہ نہیں؟ تم برٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے ہو، برٹش پر ربطہ پاسپورٹ، تو محمدی پاسپورٹ بھی جنت میں جانے تو پتہ بھی نہیں کیا حضور اجے تو گھوڑے دے لاگے بھی نہیں مکے، اجے تو جناب انہاں دی ہتھڑ بھی نہیں بڑھائی، اجے تو جھول بھی نہیں بڑھائی، اجے جناب انہاں دا تنگ بھی نہیں سے دیتی تو ٹوٹے سی تنگ جو بھی نہیں پتا حضور اجے 1.5 مہینہ، اجے تو تلواراں بھی دوبارہ تیز نہیں کیتیاں، نا ہر 1.5 مہینے بعد حضور نے فرمایا چلیے، تے صحابہ کیا چلیے جی، چلیے جناب۔ اے گل ہے جس گل تے کیسر و کسرا تے جا کے انہاں دروازے کھڑکا دیتے، نکلو باہر، حضور آ گئے۔ اے صحابہ میلاد منایا، جڑے کہتے ہیں جی صحابہ میلاد منایا، تواڈے بھی تے کہندے ہاں صحابہ میلاد منایا، میں کہا نہیں جی، صدیق اکبر سارا مال لے آئے سن، جھنڈے چھپا کے آئے سن۔ کیوں جی سارا مال لے آئے سن، 2 دیگاں تے چاول چھپا آئے سن، کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے سن، تے مدینہ پاک دی مٹھائی دی دکان تو 2 کلو مٹھائی حضور نے نہیں دیتی، پیو دیا گردناں کٹ کے حضور کو لے آئے سن، لیکن جناب لڈو حضور کو نہیں لے آئے۔ کیا باتیں کرتے، کیا بکواس یہ لوگ کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے صحابہ نے میلاد کیسے بنایا؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے والا کہ جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا چلے آؤ، تو تے گھر بننا ہے، کدی نکلیا صحابہ دیتا ہے بن کے سمندر میں گھوڑے جا سٹے کہ نہ سٹے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ
تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے قسم مانگی ان سے اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ یہ سوال اس طرح آیا سوشل میڈیا پر ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کم و بیش 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے یا ہوگا، جو بھی یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے، کہتے کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے میں 4 دن مناتے تھے جشن ولادت، ہر مہینے میں ربیع الاول میں بھی اور ہر مہینے میں۔ وہ یوں مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ، تو ایک وجہ یہ بتائی فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، یعنی ہر پیر کو آپ کا برتھ ڈے، تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویسے ہی ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے 4 دن، تو یہ ان کو سمجھاؤ نا جو سالگرہ مناتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، عورتیں مرد جمع ہو کر کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، بچے کے لیے تحفے وصول کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، گفٹ پیک جمع کرتے ہیں، ان کو بولو نا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو دن ہے وہ 10 مرتبہ تقریباً آیا، تو کیا کسی حدیث سے، یعنی جو ان کی سیرت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا دن منایا ہو انہوں نے، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دن منایا ہو؟ کہیں بھی ایسا نہیں، اور آج اعتراض کرنے والے خود اس کو مناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 6 سال تک ان تینوں کے ایام آتے رہے، کسی نے بھی نہیں منایا، لیکن منائے جا رہے ہیں۔ رمضان شریف جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں
جب اس کا اعلان ہوا باقاعدہ روزے فرض ہوئے 2 سن ہجری کے اندر، اس کے بعد 9 مرتبہ رمضان موجود رہا، کیا اس میں کبھی ایسا ہوا کہ تراویح کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ درس قرآن دیتے ہوں؟ ایسا کبھی نہیں، لیکن ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو ان میں کسی چیز کو اعتراض کا جو ہے وہ موقع نہیں، کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہونا ہے تو فقط اس طرح کے شیطانی خیالات کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور خلافت میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت ابوبکر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت علی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے منایا۔ تو نہ منانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کس طریقے سے منایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چل کر ہی انہوں نے منایا ہوگا روزے رکھ کر۔ لیکن اسی طرح کے بہت سارے امور ہیں جو اس دور کے اندر آئے لیکن انہوں نے نہیں کیے، آج ہمارے دور میں وہ ہو رہے ہیں، اور وہ دینی کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض یہ نہیں ہوتا۔ دستار بندی کے جلسے ہو رہے ہیں، ختم بخاری ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف تو نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے، تو بعد میں تو اور یعنی کہ جو میلاد شریف نہیں مناتے وہ بھی دستار بندیاں کر رہے ہوتے، ختم بخاری کر رہے ہوتے۔